أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اے ہمارے پروردگار اننا سمعنا اے اللہ ہم نے اے پروردگار ہم نے سنا. دیکھا ہے بار بار رب کا لفظ آ رہا ہے نا, اللہ کا لفظ نہیں آ رہا, بار بار رب کا لفظ آ رہا ہے. اس لیے کہ یہ سارے مراحل تربیت کے ہیں, تزکیے کے ہیں, پاکیزگی کے ہیں. دنیا میں اس نے کھلایا پلایا, اس نے بڑھایا, پروان چڑھایا, عزت دی, دولت دی, ہر طرح سے یہ ساری اس کی عنایات تھی. تو اللہ کی صفت ربوبیت اس کے کام آ رہی ہے, خدا کے رب ہونے کی صفت اس کے کام آ رہی ہے نا. اب وہی چیز جہنم جنت وہ بھی تو ایک تربیت کا مرحلہ ہے. اس لیے مومن انسان اللہ کو بار بار رب کے لفظ سے پکار رہا ہے, کہتا ہے ربنا اننا سمعنا, اور اے ہمارے پروردگار ہم نے سنا. ایک آدمی کو منادن, منادی یہیں ینادی, ایک آدمی کو سنا منادن جو پکار رہا تھا, پکارنے والے کو سنا, حق کے داعی کو سنا جو آواز لگا رہا تھا. ینادی للایمان, اور اللہ وہ آواز لگا رہا تھا کس چیز کے لیے؟ للایمان, ایمان کے لیے, یعنی ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا. پہلا مرتبہ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, سب سے بڑے تو وہ تھے کہ اللہ کی طرف سب سے پہلے انہوں نے بلایا اس امت کو اور اللہ کی راہ دکھائی, اور انہوں نے بتایا حق کیا ہے. تو مومن انسان اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, اے اللہ ہم نے سنا اس کو پکارنے والے کو جو پکارتا تھا کہ ایمان لے آؤ. سب سے بڑے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ان کے بعد جو لوگ بھی ان کے طریقہ کار پر چلے اور کافروں کو جو بھی مسلمان کرتا رہا وہ سب اس آیت میں شامل ہو جائیں گے. جس آدمی نے بھی ایمان کی دعوت لوگوں تک پہنچائی اور لوگوں تک ایمان اور اسلام کی صحیح بات پہنچائی, وہ اپنے اپنے درجے کے حساب سے اسی آیت. اسی لیے ہندوستان میں اور بر صغیر میں مسلمانوں کی نمازیں جو ہیں نا, ان کی نماز کی ایک ایک رکعت میں اور ان کے صدقے کی ایک ایک پائی میں اور ان کے حج اور عمروں کی ایک ایک ادا میں ان سب کا حصہ ہے جو دین کو یہاں لے کے آئے تھے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے, بابا صاحب تھے, فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ تھے, یا قطب الدین بختیار کاکی تھے رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے بعد اس پہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں, صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ایک ایک چیز میں ان کا حصہ ہے, اور یقیناً خدا کے ہاں ان کو اجر مل رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے آ کے دین کی دعوت دی, انہوں نے ایمان پھیلایا, اور ان کے پیچھے بہت بڑی حکومت تھی مسلمانوں کی, اور اس وقت کے بادشاہ, اس وقت کے لوگ جنہوں نے دین کا کام کرنے انہیں دیا اور دین کے کام میں ان کی معاونت کی, ان کے احسانات بھی کچھ کم نہیں. حضرت آئے تھے دلی, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت ہو گئی, اور شیخ الاسلام التمش کے دربار میں یہ تھے نجم الدین, اس وقت کے شیخ الاسلام. تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اپنی کسی ذاتی کام کے سلسلے میں آئے, تو یہ شیخ الاسلام دوستی تھی ان کی, وہ ملے. چشتیہ سلسلے کے مشائخ کے حالات پہ دو ہی کتابیں بس دنیا میں رہ گئیں جو سب سے زیادہ مستند ہیں, ایک سیر الاولیاء اور ایک فوائد الفواد. یہ دونوں کتابیں بڑی مستند رہ گئیں, باقی بہت سی جعلی کتابیں بھی ہیں. یہ سیر الاولیاء میں لکھا ہے انہوں نے
کہ حضرت جب تشریف لائے تو شیخ الاسلام ملے اور انہوں نے کہا آپ کا مرید اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ اب تو ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو اس شکوے کی شکایت کی بات آ کے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کی اپنے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کہا بابا ہم چوں نہیں مشہور شدے، بابا اتنے مشہور ہو گئے ہو کہ شیخ الاسلام کو تم سے تکلیف ہو رہی ہے. تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دل دکھائیں، پھر میرے ساتھ چلو. اور فرمایا اجمیر چلو اور تم میری جگہ پر بیٹھو اور میں تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہوں، تم نے اتنا دین کا کام کیا. انہوں نے وہی جواب دیا جو ایک اچھے شاگرد اور اچھے خلیفہ کو دینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا حضرت میں تو کبھی اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ آپ بیٹھے ہوں اور میں سامنے سے گزروں اور کھڑا رہوں، کجا یہ کہ وہ مقام جس کا آپ فرما رہے ہیں. سارے مرید سب چیز چھوڑی اور اپنی گدڑی لے کے اٹھ کے چل پڑے. جب وہ چلے تو التمش کو خبر ہو گئی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ وہ ننگے پاؤں دوپہر کا وقت تھا اور اپنے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا. کسی نے بتایا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ دلی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ پڑا اور جا کے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کو پکڑ لیا اور کہنے لگا حضرت سلطنت اجاڑ رہے ہیں، دارالحکومت اجڑ جائے گا، اس جیسی ہستی سے تو یہ سارا شہر آباد ہے اور یہاں دین کا کام ہے، آپ انہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں. اور لکھا ہے جہاں پاؤں پڑتے تھے لوگ مٹی اٹھاتے تھے برکت سمجھ کے. تو حضرت نے فرمایا لوگوں کو شکایت ہو گئی ہمارے اس خلیفہ سے، انہیں ساتھ لے جاتے ہیں. حضرت نہیں ہو سکتا، پھر ہم بھی ساتھ ہی چلتے ہیں. اور بڑی مشکل سے منایا. اور حضرت نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے متعلق کہا ان کا دل خشک رکھنا چاہیے. تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے کچھ تحفے بھجوائے اور کہا حضرت میں آپ شیخ الاسلام ہیں، بڑے آدمی، ہم آپ کے بھی خادم ہیں، تو میری وجہ سے کوئی شکایت ہو تو میں اس کی معذرت معافی چاہتا ہوں. اور پھر وہ دلی میں رہے. یہ بادشاہ تھے حکمران، انہوں نے بیک پہ تھے، انہوں نے ان صوفیہ کی قدردانی کی. ہر ایک کا احسان ہے، ہر ایک کا مرتبہ پہچاننا چاہیے. یہ منادی تھے دین کے، یہ دعوت دینے والے تھے، ایک ایک چیز بتانے والے تھے. اگر یہ لوگ نہ ہوتے دین کہاں سے سمجھ میں آتا اور کہاں سے دین پھیلتا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے اور کئی حکومت آ جاتی دارا شکو کی، تباہی مچ جاتی اور رام رام کرنے والے سارے ہو جاتے، ہندوستان تباہ ہو جاتا. دو آدمی ایسے بر موقع اللہ نے دے دیے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی، اور اگر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو تاریخ کچھ اور ہوتی. خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے. مورخین لکھتے ہیں، یہ تو صوفیہ کی تو بات ہی الگ ہے. مورخین کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں اطلاع پہنچی کہ اورنگزیب کو شکست ہو گئی اور دارا شکوہ نے اقتدار سنبھال لیا. تو خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ پہنچے اور دعا مانگتے رہے بڑی دیر تک، اور پھر باہر آئے، ہم سے بات کی اور فرمایا نہیں یہ خبر غلط ہے، اورنگزیب کو حکومت ملی اور دارا شکوہ مارا جائے گا. تو ہم نے عرض کیا حضرت خبریں تو مسلسل یہی آ رہی ہیں. فرمایا کچھ بھی آئیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر دارا شکوہ آ گیا تو سارے لوگ کفر کی طرف چلے جائیں گے، ہندوستان میں دین ختم ہو جائے گا. جو ہمیشہ سے آپ کے خلفاء نے اتنی محنت کر کے اس پودے کو لگایا ہے یہ اکھڑ جائے گا. حکومت اورنگزیب کو ملنی چاہیے، دعا اس کے لیے ہو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اورنگزیب کے لیے. تو فرمایا مجھے یقین ہے ان کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اورنگزیب کو حکومت ملے گی، حکومت سے نہیں ملتی. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے. اورنگزیب جس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں شامل ہوں، حیران ہوتے ہیں ہم. دیوانے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حصہ نہیں اور مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں. یہ اس سے بھی زیادہ بہکی ہوئی بات ہے جو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں قصبے میں ایک پاگل ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ سکندر مر گیا. اور کیا کہتا تھا وہ پاگلوں جیسی باتیں کرتا تھا نا، وہ کہتا تھا کہ سکندر مر گیا اور بکریاں کھیت میں چر رہی تھیں. تو جیسے اس دیوانے کی بات ہی، اس سے بھی زیادہ دیوانگی کی بات ہے کہ کوئی کہے کہ اورنگزیب اور مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. سبحان اللہ. سب اس میں شامل، یہ سب دین کی دعوت دینے والے تھے. یہ جتنے لوگ بھی تھے
تھوڑا سا کام کیا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے پروردگار ہم نے سنا ایک پکارنے والے نے پکارا. للایمان کس کے لیے؟ ایمان کے لیے پکارا. للایمان کا مطلب الی الایمان، ایمان کی طرف اللہ اس نے دعوت دی. اب بھی یہ دروازے کھلے، صرف ایک چیز ختم ہوئی ہے اور وہ نبوت. اگر کوئی مانے ذہنی طور پہ بھی زبان سے اقرار نہ کرے اور اس کا ذہن بھی اگر مانے کہ نبوت کا مقام جاری ہے تو بھی کفر ہے. اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے آخری نبی تھے. یہ تمہارا ایمان ہے. بس ایک وہ چیز ختم ہو گئی، اور ایک وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا تھا وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ختم ہو گئے، وہ صحبت ختم ہو گئی نا. باقی تو کوئی مقام خدا کے یہاں بند نہیں ہوا. اب بھی لوگ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بن سکتے ہیں، اور اب بھی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں، اور اب بھی لوگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں. لیکن وہ اخلاص، وہ تعلق اللہ کے ساتھ، وہ علم، اور وہ جو اپنے آپ کو مٹانا تھا وہ کہاں سے آئے؟ یہ اب بھی چیزیں پیدا ہوں اس امریکہ میں، یورپ میں، یہاں کے لوگوں میں کام کریں دین کا جو لوگ، اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا. یہ قومیں اگر مسلمان ہو جائیں تو عین ممکن ہے 500 سال بعد کوئی کسی کا نام لے رہا اور کہے کہ وہ یہاں ایسے ہی آئے تھے جیسے ہندوستان میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے. خدا نے کوئی مقام بند نہیں کیا. خدا کا وہ قرب اب بھی حاصل ہو سکتا ہے بشرطے کہ مسلمان اب محنت کریں. ان اقوام پہ یہاں پہ آنے والا ہر مسلمان، اس کی ایک حیثیت تو اپنی ہے، ایک حیثیت اس کی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا. آپ سمجھیں نہ سمجھیں، کافر آپ کو یہی سمجھتا ہے. آپ جتنا مرضی اسلام سے دوری اور برات کا اظہار کر دیجئے، وہاں سے آنے والے لوگ، انگریز جب نام پڑے گا تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ مسلمان ہے. وہاں سے آنے والا جتنا مرضی کر لے، اب اپنی رنگت بھی تبدیل کر کے آ جائے، اگر نام اس کا ہے اس میں محمد اور احمد اور اس قسم کے لفظ آتے ہیں تو ضرور سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے. وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا یہی کہ یہ اپنے دین پر پختہ ہوگا، یہ دین کی کوئی نہ کوئی بات جانتا ہوگا. 20 یوں انگریز ملتے ہیں ہمیں جہاز میں جب سفر کرتے ہیں کسی جگہ، اور وہ کہتے ہیں تم مسلمان ہو، اچھا یہ بات پوچھنی. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں میں سے ہر ایک کی حیثیت ہے کہ وہ دوسری طرف داعی ہے اللہ کے دین کا، وہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے آیا ہوا ہے. یہاں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ دین کے بارے میں بتائے گا، اور جب اپنے ہی گھر علم میں سے ایک پائی باقی نہ ہو تو کسی کو 1 روپیہ کہاں سے دے؟ جب خود ہی دین کی سمجھ نہ آئی بھی ہو تو دوسروں کو کیا سکھائے؟ اس لیے یہ جو دعوت ہے نا، منادی ینادی للایمان، اللہ ہم نے سنا ایک آدمی ایمان کی دعوت دے رہا تھا. اب بھی جو لوگ کام کریں گے وہ اسی مقام پر آ جائیں گے. ان آمنوا بربکم، وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں ایمان لاؤ اپنے پروردگار پہ. فآمنا، پس اے اللہ ہم ایمان لائے. اے ہمارے رب، ہم نے ایمان اس کے کہنے سے قبول کیا. تو جنہوں نے قبول کیا ہے کسی کے کہنے سے، ان کی یہ دعا ہے. تو جو خود دعوت دے رہا تھا اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا. اور کہتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزرو. وکفر عنا سیئاتنا، اور اے اللہ اتار دے ہماری برائیاں، ہمارے گناہ. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس مقام پر 2 باتیں لکھی ہیں. ایک بات تو انہوں نے یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر توبہ کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اس طرح کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہم سے دعا مانگی اور کہا اننا آمنا، اللہ ہم ایمان لائے بس. اور ایمان کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اپنے اعمال کا ذکر نہیں کیا، اور فوراً کہا کہ اللہ ہمیں بخش دے. تو یہ توبہ کے بغیر ہی ان کے گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ آگے آیا ہے کہ فاستجاب لہم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. سمجھے؟ وہ کہتے ہیں صرف انہوں نے یہ کہا کہ آمنا، ہم ایمان لائے، اور اس کے بعد اعمال کا کوئی ذکر نہیں، نہ توبہ کا ذکر ہے، بلکہ یہ کہا کہ فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. تو سوال مغفرت کا ہے، اور بشارت اللہ کی طرف سے آخر پر یہ ہے کہ فاستجاب لہم ربہم، ان کے پروردگار نے ان کی بات مان لی، ان کی دعا کو قبول فرما لیا. تو وہ کہتے ہیں مطلقاً صرف ایمان کے بعد مغفرت کی دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان خود ایسی چیز ہے جو گناہوں کو معاف کی وجہ سے ہو جائے گی. ایک بات یہ تو سمجھ میں آتی ہے ان کی بات.
صحیح بھی ہے. دوسری بات پہ ہمیں ایک اشکال پیش آتا ہے، وہ آپ کے سامنے کہہ دیتے ہیں. باقی امام راضی رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے وہ بتا دیا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد توبہ کا ذکر نہیں اور اللہ نے معاف کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، توبہ کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ خود ہی توبہ ہے. خدا سے درخواست کرنا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو خود بھی توبہ ہی ہے نا. یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ توبہ کا لفظ ہی دعا میں شامل ہو. کوئی آدمی توبہ کا لفظ لیتا ہی نہیں، نام پتہ ہی نہیں اسے توبہ کے لفظ کا، وہ کہتا ہے خدایا معافی چاہتا ہوں، یہ بھی اس کی توبہ ہے. تو اس لیے یہاں پر ایمان کے فوراً بعد جو عرض کرتا ہے وہ یہ کہ فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر. دیکھیے آپ یہاں ربنا کا لفظ پھر لے آئے ہیں، جہاں سے آیت شروع ہوئی نا 193 نمبر، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ ہم ایمان لائے پس ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، پھر ربنا کا لفظ لے آئے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. یہ بار بار جو ہے نا ربنا کا لفظ، اس سے دو باتیں پتہ چلیں. ایک تو یہ کہ وہ مومن انسان اعتراف کرتا ہے کہ میں بغیر آقا کے نہیں ہوں، بغیر خدا کے نہیں ہوں، اور میرا کوئی نہ کوئی رب ہے، میرا کوئی نہ کوئی پروردگار تو ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، جس سے معافی مانگ رہا ہوں. اللہ کا اقرار اور اپنی شکستگی کا اعتراف کہ میں کچھ نہیں، میرے پاس سرمایہ سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں. وکفر عنا سیئاتنا، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہیں ان کو اتار دے، دور کر دے، پروردگار بخش دے. فتوفنا مع الابرار، اور اے اللہ موت دے ہم کو مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. یعنی چاہتا ہوں کہ پوری زندگی ایسے گزرے. یہی ہوا نا توفنا مع الابرار، اللہ موت دے نیک لوگوں کے ساتھ. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب صاف ظاہر ہے کہ اللہ موت تک اس حال کو قائم رکھ کہ موت بھی آئے تو تیرے اچھے بندوں کے ساتھ آئے، ان کی معیت میں آئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان مرتے ہوئے کلمہ ہی پڑھے لا الہ الا اللہ تو وہ ایمان پہ مرا. کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہوئے مرتا ہے اور ایمان ہے تو وہ اچھا ہی حال ہے. ایک آدمی پیسے خرچ کر رہا تھا، موت آ گئی، بیمار تھا ایک عرصے سے اور مرتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اللہ کو یاد کرتا رہتا تھا. وہ اللہ ہی کہ یہاں اس کی ایمانی کی تو موت ہے. لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا اور حج کرنے گیا ہوا تھا اور انتقال ہو گیا تو وہ کلمہ ہی تو ہے، وہ ایمان ہی تو ہے، اور کیا. تو اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ جسمانی طور پر بھی ہو، بلکہ کبھی کبھی جو مانوی طور پر نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، خیال آتا رہتا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے ان کے ساتھ میرا حشر ہو جائے. دعا مانگتا رہتا ہے کہ اللہ جیسے آباء و اجداد تھے، خدایا جس نسل سے ہوں، خدایا جو ہمارے اساتذہ تھے، خدا بندہ جو بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ ان کے ساتھ حشر کر دے. یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں کہ وہ کہتا ہے پروردگار توفنا مع الابرار، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ میرا بھی حشر ہو، موت دے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ دے. یہ کام آتی ہیں چیزیں. اور اگر دین سیکھا ہوا ہو انٹرنیٹ سے تو پھر کیا کہے گا؟ موت دے گوگل کے ساتھ. سوچے نا پھر کیا دعا مانگے کہ کس کے ساتھ موت دے. اس سے پتا چلتا ہے کہ والدین نیک ہوں تو اولاد جب بڈھی ہوتی ہے نا خود پھر خیال آتا ہے کہ ابا اتنے اچھے تھے، ماں اتنی اچھی تھی، پھر کہتا ہے اللہ ان جیسی موت ہو، اللہ ان کے ساتھ جنت میں حشر ہو جائے، خدایا ان تک پہنچ جاؤں. یہ سب چیزیں، یہ ہے فائدہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا کہ کہتا ہے خدایا زندگی ایسی بنا دے. اسی لیے یہ جو لوگ بیعت ہوا کرتے ہیں، یہ جو لوگ کسی سے پڑھنے جاتے ہیں، ان سب چیزوں کے فوائد سمجھ میں آتے ہیں اس جگہ پہنچ کے کہ آدمی دعا مانگتا رہتا ہے کہ خدایا ان کے ساتھ حشر، اللہ ان کی لڑی ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں تاکہ قیامت میں جیسی تیری رحمتیں ان پہ برسیں ہم گناہگار بھی اس کے ساتھ ہو جائیں. وتوفنا مع الابرار، اور اللہ موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ.